تاریخ کا ایک اور ورق بادشاہ کا اعلان ہوا جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے۔ 60 سال کے بزرگ امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھے اور فرمایا جاؤ اور بتا دو جا کر حاکم وقت کو کہ احمد کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے۔ اس پر بادشاہ کے دربار میں آپ کی پیشی ہو گئی۔ آپ کو بہت ڈرایا گیا لیکن آپ کا استقلال نہ ٹوٹا۔ آپ کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ سزا کا دن مقرر کر دیا گیا اور پھر سزا والے دن آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ ایک شخص شور مچاتا ہجوم چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور کہا اے امام احمد بن حنبل کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ میں نے آج تک جلاد کے 1200 کوڑے کھائے ہیں لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ میں تو برائی پر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اللہ مجھے ہدایت نصیب کرے، لیکن آپ تو حق پر ہیں، کہیں آپ ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھپا دیجیے گا۔ امام اگر آپ نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے اور حبشی جلاد آپ پر کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہونے پر حاکم نے کہا اب بتائیے امام صاحب قرآن کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نے فرمایا میں مر تو سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ جواب سن کر حبشی جلاد پھر سے کوڑے برسانے لگا۔ آپ کی حالت دیکھ کر ایک وزیر کو ترس آیا تو اس نے آپ سے کہا اے محترم امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، قیامت میں اپنے رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ آپ نے تقریباً 28 مہینے تک قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلی۔ آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد آپ 21 سال تک زندہ رہے۔ دوستو یہ بس ایک واقعہ ہے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے سر کٹوانا تو قبول کر لیا مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امام احمد بن حنبل کے صدقے میں حق پر ثابت قدم رہنے والا بنائے، آمین۔